عزیز طلبہ، آج جس بس میں ہم بیٹھے ہیں سند حدیث حاصل کی جائے گی، اجازت حاصل کی جائے گی فقیہ اثر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے۔ عام طور پر لوگ آپ کو ایک فقیہ اور ایک مفتی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اور بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت مولانا دارالعلوم سبل السلام میں ایک عرصے تک شیخ الحدیث رہے، بخاری اور ترمذی پڑھائی، بر صغیر میں جو عالی سندیں ہیں وہ سندیں حضرت مولانا کو حاصل ہیں۔ بہت سے عرب علماء فون کر کے رابطہ کر کے حضرت مولانا سے اجازت حاصل کرتے ہیں۔ ایک بار مسجد نبوی کے شیوخ ایک ساتھ جمع ہوئے، وہاں کے اساتذہ، وہاں کے علمی حلقات کے اساتذہ، انہوں نے مدینہ منورہ میں حضرت سے سند حاصل کی۔ گزشتہ سال 600 عرب علماء نے ایک خط کے ذریعے سے تحریری سند حاصل کی، اجازت حاصل کی، اور احادیث کی سند کے ساتھ ساتھ جو مختلف فقہی معروف کتابیں ہیں ان کتابوں کی بھی سند حضرت مولانا کے پاس ہے، ان کے مصنفین تھے۔ جتنا چاہا اور جس انداز میں چاہا ہے، دنیا کی کوئی قوم، کوئی تہذیب، کوئی ثقافت اور کسی مذہبی شخصیت کا وہ حصہ نہیں رہا، اور عشق کی ان جلوہ گری کو اگر قید کرنا چاہے تو اس کے لیے سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے اور کرۂ ارض کو قرطاس بنا دیا جائے پھر بھی ناکافی ہو۔ اسی محبت کی جلوہ گری کا ایک اظہار حدیث اور علوم حدیث ہے۔ اگر آپ علوم اسلامی کا مطالعہ کریں اور اس میں بطور خاص علوم حدیث پر نگاہ ڈالیں تو اندازہ ہوگا کہ کتنا ہی تخلیقی اور ابتکاری اسلوب اختیار کیا ہے اس امت نے اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کی امانت اور اس ورثے کی حفاظت کے لیے۔ جنت کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیثوں میں بھی ہے، اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کہ جسے سن کر ہر انسان کے دل میں ایک آرزو پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہماری بھی وہ منزل ہو۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ قیل لأحد الصالحین، پچھلے بزرگوں میں سے کسی سے ایک شخص نے کہا صف لنا الجنہ، جنت کی خوبیوں اور نعمتوں کا ذکر کیجئے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ پرکشش، دیدہ زیب، راحت رساں نعمتوں کی ایک دراز فہرست ہے، لیکن اس بزرگ نے جو جواب دیا وہ ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر اور اس سے فروتر ہے۔ کہا کہ فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جنت کی نیک بختی اور خوش بختی یہی ہے کہ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ تو علوم حدیث سے کسی درجہ ہمیں نسبت ہو، یہ کافی ہے کہ اس علم کا سر رشتہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ بات صرف عشق و محبت کی نہیں ہے، بات علم و تحقیق اور معرفت کی بھی ہے۔ علم حدیث کی حدیثوں کی حفاظت کے لیے محدثین نے جن علوم کو ایجاد کیا ان کی تعداد 100 سے متجاوز ہو چکی ہے، اور پوری علمی دنیا میں جو انصاف پسند محققین اور اسکالرز ہیں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انسانی تاریخ و تمدن نے علم و تحقیق کا ایسا دبستہ کہیں نہیں دیکھا۔ ایک مستشرق ہیں برنارڈ لوئس، انہوں نے برملا اور پرزور اس بات کا اظہار کیا کہ مسلمانوں نے پوری انسانی تاریخ میں
سب سے پہلے اس بات کا احساس اور ادراک کیا کہ تاریخ کو ہمیشہ جھوٹی روایتوں سے بوجھل بنایا جاتا رہا۔ اسی کے پیش نظر مسلمانوں نے علوم الحدیث کی بنیاد رکھی تاکہ جھوٹ، کذب، افطرا اور دغا کے جتنے راستے ہیں ان سب پر بندش لگا دی جائے۔ اور تاریخ میں یہ مسلمانوں کا کردار ہے اور انہی کا یہ کارنامہ ہے۔ ایک اور مستشرق ہیں، انہوں نے کہا کہ لَيَفْتَخِرُ الْمُسْلِمُونَ مَا شَاءُوا بِعِلْمِ الْحَدِيثِ، علوم حدیث پر مسلمان جتنا فخر کرنا چاہیں کریں، یہ ان کا حق ہے۔ اور ایسے بہت سے اعترافات موجود ہیں، خاص طور پر علوم جرح و تعدیل، اسناد اور روایات، علم الروایہ، علم الرجال، یہ وہ علم کی شاخیں ہیں جس نے اکیڈمک ریسرچ، جو علمی تحقیق ہے، اس دنیا کے اصول اور ضوابط وضع کیے اور اس کو معراج تک پہنچا دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حدیث دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے، السنہ سند و متن، الاسانید والمتون۔ سند اور متن کے اشتراک سے حدیث وجود میں آتی ہے، ان میں سے ایک بھی عنصر کم ہو جائے تو وہ حدیث نہیں کہلائے گی۔ اور پھر سند سے متعلق علوم اور فنون الگ ہیں اور متن سے متعلق الگ ہیں۔ تو علوم الاسنادیہ جو ہیں ان میں سے ایک علم ہے جس کو آپ الحدیث المسلسل کہتے ہیں۔ مسلسل یہ سلسلہ سے ہے جو زنجیر کے معنی میں ہے، یا سلسلۃ الجرس آپ نے حدیث میں سنا۔ تو وہ جو طلائی زنجیر ہے جس کا ہر حلقہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور اس کا ایک سرا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور دوسرا ہمارے پاس ہے، یہی اصل میں حدیث مسلسل کی بنیاد ہے۔ حدیث مسلسل کے حوالے سے علماء نے بہت سی تعریفیں کی ہیں، بہت آسان اور عام فہم زبان میں آپ یوں کہہ لیں، الحدیث الذی تسلسل او توارد فیہ رواته على حالة واحدة او صفت واحدة، وہ حدیث جس میں راویوں کا اتفاق ہو جائے کسی خاص صفت پر یا کسی خاص کیفیت اور حالت پر، اسی کو حدیث مسلسل کہتے ہیں۔ محدثین کا کمال ہے، آپ اگر الرسالہ المستطرفہ کتانی کی پڑھیں، ہر فن حدیث سے متعلق جو کتابیں تالیف کی گئی ہیں ان کی الگ فہرست بنا دی، اور اتنا تنوع ہے، اتنے انفرادی اس میں حیثیت پائی جاتی ہے کہ انسانی عقل حیران و ششدر ہو۔ چنانچہ جن لوگوں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا، کتنے مصنفین ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ حدیث مسلسل کی کیا اہمیت ہے۔ اس سلسلے میں حافظ سخاوی جو 902 ہجری کی وفات ہے، ان کی ایک کتاب ہے الجواہر المکللہ فی الاخبار المسلسلہ، اس کے مقدمے میں حافظ سخاوی نے 50 کتابوں کا ذکر کیا ہے جو حدیث مسلسل پر بحث کرتی ہیں یا اس کو نقل کرتی ہیں۔ لیکن بات یہی نہیں ٹھہرتی، کتانی نے کوئی 40 کے قریب کتابوں کا ذکر کیا، اور اگر ان سے آگے بڑھیں تو شیخ عبدالحی الکتانی نے فہرس الفہارس میں 40 سے زیادہ مسلسل کے مجموعوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک کتاب مصادر الدراسات الاسلامیہ کے نام سے چھپی ہے، اس میں 45 کتابوں کا ذکر ہے۔ لیکن سخاوی کی جس کتاب کا میں نے ذکر کیا الجواہر المکللہ، اس کے مقدمے میں اس کے 2 محققین ہیں جنہوں نے اس مخطوطے کی تحقیق کی ہے، اس کے مقدمے میں محققین نے 120 کتابوں کا ذکر کیا ہے جو حدیث مسلسل کے حوالے سے۔ کیسا ڈیڈیکیشن، کتنا اعتناء اور اہتمام رہا حدیث مسلسل سے۔ اور اگر حدیث مسلسل کی
احادیث مسلسلہ کی تعداد آپ دیکھیں تو اس حوالے سے علماء ہند کو یہ شرف حاصل رہا کہ انہوں نے اس موضوع کو اپنے عشق و محبت کا گہوارہ بنایا۔ ایک بہت بڑے عالم اور محقق ہیں علامہ محمد عبد الباقی الایوبی فرنگی محلی، انہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی اور 212 احادیث مسلسلہ کو جمع کیا۔ لیکن بعض معاصر محققین کا خیال یہ ہے کہ حدیث جو مسلسل ہے وہ 50 سے زیادہ اور 500 سے زیادہ ان کی تعداد ہے۔ جو کتابیں ہندوستان میں اس حوالے سے لکھی گئی ان میں ایک اہم ترین کتاب وہ ہے الفضل المبین فی المسلسل من الحدیث النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا اس ملک میں حدیث کے رواج کے لیے اور حدیث کی نشر و اشاعت کے لیے۔ وہ مسند الہند بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بعض کتابیں، جن میں سے یہ کتاب سر فہرست ہے حدیث مسلسل کے حوالے سے، اس کو بڑا قبول حاصل ہوا۔ اور خاص طور پر اس دور میں، یہ آخری 50 سال میں آپ دیکھیں گے کہ شاہ ولی اللہ کی اس کتاب کو پوری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے اور سرمہ چشم کے طور پر اسے دیکھا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج جس بزم میں ہم بیٹھے ہیں، سند حدیث حاصل کی جائے گی، اجازت حاصل کی جائے گی فقیہ اثر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے۔ عام طور پر لوگ آپ کو ایک فقیہ اور ایک مفتی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اور بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت مولانا تعلم سبل السلام میں ایک عرصے تک شیخ الحدیث رہے، بخاری اور ترمذی پڑھائی، اور خود مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ سبقاً ہم نے صحیح البخاری اور امام ترمذی کی الجامع حضرت مولانا سے پڑھی ہے۔ اور بخاری پڑھانے میں صرف ورق گردانی نہیں ہونی چاہیے، امام بخاری کے منہج کو اپنے اندر شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے یاد ہے جب میں سبل السلام میں طالب علم تھا، شاید ہفتم عربی کی بات ہو، حضرت مولانا بدر الحسن قاسمی بڑے عالم ہیں، صاحب قلم ہیں، وہ تشریف لائے تھے۔ تخصصات اور علیہ کے طلبہ کے ساتھ ان کی ایک نشست تھی۔ ان کی وہ بات آج تک ذہن و دماغ میں بیٹھی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ امام بخاری کو جب آپ پڑھیں تو یہ احساس بھی ہو کہ بخاری نے جس طریقے سے اپنے دور کے عقائد کے، فقہ کے، علم کلام کے مختلف مسائل کو حدیث سے مستنبط کیا تھا، آپ حضرات بھی اسی انداز میں آج کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں۔ تو آپ نے دیکھا کہ بخاری کی صرف تدریس نہیں کی حضرت مولانا نے، ان کا وہ منہج استنباطی اور اجتہادی حضرت مولانا کے علمی منہج کا حصہ بنا۔ اور یہ جو کتاب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ہیں، یہ اسی کا ایک پیکر اور نمونہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ احادیث کا مجموعہ ایک 1200-1300 سال پہلے کے مسائل کو صرف ایڈریس نہیں کرتا ہے، بلکہ آج کے زندہ و تابندہ مسائل کو بھی حل کرتا ہے اور اس کا بھی حل ہمیں پیش کرتا ہے۔ حضرت مولانا سے سند حاصل کرنا یا اجازت حدیث حاصل کرنا بہت بڑے شرف کی بات اس لیے بھی ہے کہ محدثین کے ہاں سند عالی حاصل کرنے کا بڑا رواج اور ذوق رہا۔ الرحلہ فی طلب الحدیث خطیب بغدادی کی کتاب ہے، ہر طالب علم کو پڑھنا چاہیے کہ لوگوں نے حدیث کی سند کے اتصال اور عالی سند حاصل کرنے کے لیے کس طرح خاک چھانی ہیں، ریگستانوں کے سفر کیے ہیں اور سفر کی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ تو حضرت مولانا کی سند بہت عالی ہے، اور بر صغیر میں جو عالی سندیں ہیں وہ سندیں حضرت مولانا کو حاصل ہیں، تو انشاءاللہ وہ سند آپ کو حاصل ہوگی۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو، بہت سے عرب علماء فون کر کے، رابطہ کر کے حضرت مولانا سے اجازت حاصل کرتے ہیں۔ ایک بار مسجد نبوی کے شیوخ ایک ساتھ جمع ہوئے، وہاں کے اساتذہ، وہاں کے علمی حلقات کے اساتذہ، انہوں نے مدینہ منورہ میں حضرت سے سند حاصل کی۔ گزشتہ سال 600 عرب علماء نے ایک خط کے ذریعے سے تحریری سند حاصل کی، اجازت حاصل کی۔ اور احادیث کی سند کے ساتھ ساتھ جو مختلف فقہی معروف کتابیں ہیں، ان کتابوں کی بھی سند حضرت مولانا کے پاس ہے، ان کے مصنفین تھے۔
تو یہ ایک بہت بڑا سرمایہ اور علمی ذخیرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا کو عطا کیا ہے. علمی انشغال کی وجہ سے، حدیث سے شغف کی بنیاد پر ہم بہت مسرت محسوس کرتے ہیں کہ آج اس نشست میں المعہد کے طلبہ بھی ہیں، گزشتہ فارغین بھی ہیں، شہر سے بھی کئی اہم لوگ ہیں، گجرات سے بھی کچھ مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں. ہم سب مل کر انشاءاللہ آج یہ اعزاز اور یہ نسبت حاصل کریں گے. هذا صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وبارک وسلم الحمد للہ رب العالمین. تمام اساتذہ معہد، مولانا نوشاد صاحب، مولانا شکیل صاحب، مولانا حسان صاحب، مفتی بدر صاحب، آپ سب یہاں شہنشین پر تشریف لے آئیں. اور بھی کوئی اساتذہ معہد یہاں ہوں تو تشریف لے آئیں. محترم حاضرین اور عزیز طلبہ، یہ بہت ہی مسرت کا اور مسرت سے بڑھ کر سعادت کا موقع ہے کہ اس وقت ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی ایک خاص نوعیت کے پڑھنے اور سننے کی نسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں. حدیث کی جو اہمیت ہے دین میں، آپ اس سے واقف ہیں. ہم شروع سے یہ پڑھتے آتے ہیں کہ شرعی دلیلیں جو ہیں، ادلہ شرعیہ، وہ چار ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس. اس میں استناد کے اعتبار سے کتاب اللہ کا مقام اعلیٰ ہے، لیکن جامعیت کے اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے، زیادہ سے زیادہ احکام و مسائل میں رہنمائی کے اعتبار سے حدیث شریف سب سے بڑا ماخذ ہے. اگر آپ نماز ہی کے احکام کو لے لیں اور نیت سے لے کر سلام تک دیکھیں تو اس میں دو چار ہی مسائل ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں، اور وہ بھی اشارتاً آئے ہیں. جبکہ نماز میں نیت سے لے کر سلام تک محققین کا خیال ہے کہ 200 سے زیادہ مسائل ہیں. ان میں مشکل سے 4-5 مسائل وہ ہیں کہ جو آپ کو قرآن میں ملتے ہیں صراحتاً و اشارتاً. تو ہماری زندگی کے احکام کا بیشتر حصہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے. قرآن مجید ایک اصولی کتاب ہے. قرآن میں ہم سے یہ کہا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اور آپ نے جو کچھ کیا اور آپ کے سامنے جو بات کہی گئی یا جو کام کیا گیا اور آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، یہ سب بالواسطہ قرآن مجید ہی کا حصہ ہے. اس لیے حدیث کی بڑی اہمیت ہے. اگر آپ اسلامی تاریخ میں دیکھیں تو عہد صحابہ سے لے کر آج تک جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا لیکن وہ حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، وہ سب وہ ہیں کہ جو کہتے تھے کہ ہم قرآن مجید کا اقرار کرتے ہیں، لیکن انہوں نے حدیث کا انکار کیا. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خوارج سے جہاد کیا اور خارجیت کا فتنہ اٹھا تو وہ یہی کہتے تھے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، ہم صرف قرآن مجید کے احکام پر عمل کریں گے. تو جتنے فرق باطلہ گزرے ہیں یا اس زمانے میں ہیں،
قادیانیت کا فتنہ ہے، مہدویت کا فتنہ ہے، شکیلیت کا فتنہ ہے، الحاد کا فتنہ ہے، بیشتر لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے حدیث کا انکار کیا ہے، کیونکہ حدیث ایک مومن کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ اگر آپ حدیث کو نہ مانیں تو جھوٹی تعویلوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسی لیے علم حدیث کی بڑی اہمیت ہے، اور جو مستشرقین ہیں، جو اسلام دشمن عناصر ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ حدیث کے خلاف لکھا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر حدیث کی حجیت اور اس کا استناد اور اس کا یقین لوگوں کے ذہن سے نکل گیا تو لوگوں کو دین کے راستے سے ہٹانا اور قرآن و حدیث سے ان کو منحرف کر دینا یہ مشکل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے علم حدیث کی بڑی اہمیت ہے، اور ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ اس کو اپنی آنکھوں پر رکھا ہے، پوری ملت اسلامیہ نے رکھا ہے۔ اور چاہے آپ کسی بھی علم کو حاصل کریں، لیکن حدیث سے آپ کا اشتغال اور شغف باقی رہنا چاہیے۔ ایک خاص بات لکھی ہے امام ابو حاتم نسابوری نے، انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ علم حدیث سے شغف رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر بھی دراز فرماتے ہیں، اور اخیر تک ان کے قوا، ان کے صحت، ان کی جسمانی صلاحیتوں کو باقی رکھتے ہیں۔ اور اس ضمن میں دو باتیں کہی ہیں، ایک تو حدیث سے استدلال کیا ہے، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها ثم اداها۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے، اس کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کرے، اور جس طرح مجھ سے سنا ہے بے کم و کاست اسی طرح دوسروں سے نقل کرے، حدیث خود پڑھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ تو حضور نے اس کے لیے دعا کی ہے، نظر اللہ، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے۔ تر و تازگی کا تعلق دنیا سے بھی ہے، اور تر و تازگی کا تعلق آخرت سے بھی ہے۔ تو یہ حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے ایک بہت بڑا مژدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ امام نسابوری نے تقابل بھی کیا ہے، ایک ہی زمانے کے وہ علماء جن کا حدیث سے شغف تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر بھی زیادہ دی، اخیر تک وہ ہوش و حواس کے ساتھ ان کی زندگی قائم رہی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی زمانے کے جو مناطقہ تھے، جو معقولات وغیرہ سے رابطہ رکھنے والے لوگ تھے، ان کی عمریں بھی کم ہوئیں اور ان کی جسمانی صلاحیتیں بھی متاثر ہو گئیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں میں کئی لوگوں کو دیکھا، جیسے حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، کافی عمر تھی ان کی، میں سمجھتا ہوں 90 کے قریب عمر رہی ہوگی، لیکن پورے ہوش و حواس کے ساتھ، علمی استحضار کے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا ہمارے ایک اور استاد حضرت مولانا سید شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، جن سے ہم نے جامع رحمانی میں بخاری شریف پڑھی، مفتی محمود صاحب سے دارالعلوم دیوبند میں بخاری کی دوسری جلد پڑھی۔ مولانا شمس الحق صاحب کی عمر بھی بہت زیادہ تھی، لیکن ماشاءاللہ آخر تک اللہ تعالیٰ نے ان میں ہوش و حواس، بولنے کی صلاحیت، بلکہ چلنے کی بھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کے قائم رکھی۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں ہمارے بزرگوں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بہت سے اہل علم، انہوں نے بڑی عمر پائی، اور اہم بات یہ ہے کہ اخیر عمر تک ان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت، اپنی بات کہنے کی صلاحیت، چلنے پھرنے کی صلاحیت قائم رہی،
اخیر تک اللہ نے ان کے علمی اشتغال کو کسی نہ کسی درجے میں باقی رکھا۔ تو یہ برکت ہے علم حدیث کی، اور یہ اس دعا کا اثر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حدیث سے اشتغال رکھنے والوں کے لیے فرمائی۔ تو یہ بڑا اہم علم ہے۔ آپ حضرات کو بھی دوستانہ مشورہ ہے کہ ہمیشہ حدیث سے اشتغال رکھیے۔ حدیث سے اشتغال کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی مدرسے میں لڑ جھگڑ کر شیخ الحدیثی بن جائیں، یہ ضروری نہیں۔ ظاہر ہے مدرسے میں ایک ہی شیخ الحدیث ہوتا ہے، اگر آپ میں سے ہر آدمی جھنڈا لے کر کھڑا ہو جائے تو اس سے تو اور فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا۔ بلکہ حدیث سے اشتغال کے مختلف طریقے ہیں۔ آپ حدیث کے موضوع پر تصنیف و تالیف کا کام کیجیے۔ آپ ہمیشہ کتب احادیث کا مطالعہ جاری رکھیے۔ اگر کسی مسجد کی خدمت آپ سے متعلق ہے تو آپ وہاں پابندی اور اہتمام کے ساتھ حدیث کا درس دیجیے، تاکہ لوگ آپ کے درس سے مستفید ہوں اور وہ حدیث پڑھ سکیں۔ اپنا مزاج حدیث کا بنائیے۔ کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آئے تو اس پر غور کرنے کے لیے پہلے حدیث پر نظر ڈالیے کہ اس سلسلے میں حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، حدیث ہماری کیا مدد کرتی ہے۔ تو یہ ہمیشہ حدیث سے اشتغال رکھیے۔ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها ثم اداها، حضور کی دعا میں آپ سے آپ شامل ہو جائیں گے۔ لوگ دعا کرانے کے لیے کتنی زحمت کرتے ہیں، دور جاتے ہیں، فلاں بزرگ سے دعا کرانی۔ حضور سے بڑی دعا کس کی ہو سکتی ہے؟ اور اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اشتغال پیدا کیجیے اپنے اندر، حضور کی اس دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ انشاءاللہ کریں گے سب لوگ اس پر عمل انشاءاللہ۔ تو اس وقت جو آپ کو جو خواندگی ہوگی حدیثوں کی، وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک تو مولانا عمر صاحب نے تعارف کرا دیا، حدیث مسلسل۔ حدیث مسلسل سے مراد وہ حدیث ہے جو کسی خاص فقرے کے ساتھ یا کسی خاص عمل کے ساتھ ہر شیخ نے اپنے تلمیذ سے نقل کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب یہ میرے سامنے ہے اس وقت، الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسلسلات پر سب سے جامع کتاب ہے۔ بعض اور رسالے بھی ہیں، لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے علم حدیث کا عجب ذوق عطا فرمایا تھا، اور مختلف جہتوں سے انہوں نے حدیث کی خدمت کی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں کہ گوشے گوشے میں جو آج ایسے مدرسے قائم ہیں جہاں سیاہ ستہ پڑھائی جاتی ہے، یہ شاہ صاحب کا فیض ہے۔ شاہ صاحب سے پہلے یہاں صرف ایک کتاب مشارق الانوار پڑھائی جاتی تھی، مولانا گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظام تعلیم و تربیت پڑھیے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سیاہ ستہ اور مشکات شریف کے درس کو شروع کرایا۔ ان کے والد صاحب نے، خود شاہ صاحب نے، اور آج اس کی برکت ہے کہ پورے ہندوستان میں ماشاءاللہ حدیث کا جتنا درس ہوتا ہے بالاستیاب شاید ہندوستان کے کسی اور خطے میں ہوتا ہو۔ ہیں تو بڑی بڑی درسگاہ ہیں، جامع ازہر ہے، جامع اسلامیہ مدینہ منورہ ہے، اور دوسری جامعات ہیں، لیکن ان جامعات نے عصری درسگاہوں کا طریقہ اختیار کر لیا اور وہ احادیث کے منتخبات پڑھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو اہتمام ہے کہ پوری سیاہ ستہ شروع سے لے کر آخر تک پڑھائی جاتی ہے، چاہے مانن پڑھائی جائے، چاہے سردن پڑھا دی جائے، وقت کم ہو،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث استاد اور طالب علم کی زبان اور دماغ سے گزر جاتی ہیں، یہ آپ کو شاذ و نادر کہیں اور ملے گا، اور اسی لیے وہاں کے لوگ اس پر بہت رشک کرتے ہیں۔ مجھے کئی بار خود اس کا تجربہ ہوا۔ وہاں مدینہ منورہ میں جیسا انہوں نے نقل کیا مولانا عمر صاحب نے، میں اکثر مسجد نبوی میں پہلی چھتری کے پاس بیٹھتا ہوں۔ اب پتہ نہیں ہندوستان کے بعض علماء نے نقل کر دیا تو پہلے پڑوسی ملک کے علماء آ گئے اجازت کے لیے، پھر وہ جو مسجد نبوی کے اساتذہ ہیں وہ سب جمع ہو گئے۔ پھر مجھ سے ایک صاحب نے آ کر کہا کہ دیکھیے شرطہ پہنچ چکا ہے، پولیس پہنچ گئی ہے، یہاں پر آپ کا درس دینا یا اس سلسلے میں بات کرنا مناسب نہیں۔ تو میں نے ان لوگوں سے معذرت کر لی۔ پھر وہیں مکہ مکرمہ کے ایک بڑے اچھے عالم ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے جدید مسائل پر ان کی ایک کتاب ہے، وہ بھی مجھے پوری پڑھ کر سنائی۔ تو وہاں انہوں نے اپنے گھر پر ایک پروگرام رکھا اور مدینے کے جو علماء ہیں اس وقت کے ان سب کو جمع کیا۔ تو کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ علم کے اعتبار سے وہ ہم لوگوں سے کمتر ہیں، سند ان کے پاس نہیں ہے۔ جو ہمارے ہاں ایک روایت رہی ہے حدیث کے پڑھنے کی وہ نہیں ہے، تو حدیث کی اجازت حاصل کرنے کے لیے بے حد اشتیاق کے ساتھ وہ لوگ جمع ہوئے۔ ایسے ہی میں ترکی گیا، ساؤتھ افریقہ گیا، تو وہاں بھی بہت سے عرب علماء، خاص کر ترکی میں بہت سے عرب علماء جمع ہو گئے۔ جب میں سند میں ان کے لیے کوئی اچھا لفظ لکھ دیتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، میں آپ کا تلمیذ ہوں، صرف میرا نام آپ لکھیے سند۔ تو اتنی ان لوگوں میں طلب ہے، کیونکہ ان کے ہاں یہ سند کے ساتھ حدیث کے پہنچانے، پڑھنے پڑھانے کی روایت ختم ہو گئی، اور ہمارے اس ملک میں ہمارے بزرگوں نے یہ روایت اور یہ عظیم نعمت ہم لوگوں کو عطا فرمائی، تو ہم لوگ اس کی اہمیت محسوس نہیں کرتے ہیں۔ تو سیاح ستہ تو آپ حضرات نے ضرور ان جامعات میں پڑھی ہوگی جہاں سے آپ نے فراغت حاصل کی ہے، لیکن مسلسلات ہر جگہ مسلسلات کا درس نہیں ہوتا ہے۔ میں نے مسلسلات پڑھی ہے دو بزرگوں سے، بلکہ تین بزرگوں سے، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے شیخ اور بہت ہی محبوب بزرگ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو یہ جو حضرت قاری طیب صاحب اور حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کو اس کی اجازت حاصل ہے۔ حضرت مولانا رابع صاحب کو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو بھی حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اور ان دونوں بزرگوں کو، قاری طیب صاحب، حضرت مولانا زکریا صاحب، ان کو مسلسلات کی اجازت حاصل ہے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، مؤلف بذل المجہود سے، اور ان کو اجازت حاصل ہے حضرت مولانا عبد القیوم بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آگے کی سند وہی ہے جو بخاری کے شروع میں شاہ ولی اللہ صاحب نے ذکر فرمائی۔ تو یہ اس کی سند ہے، اس کا یہ گویا حضور سے نسبت کو جوڑنے کا ایک اور راستہ فراہم کرتی ہے۔ یہ جو مسلسلات ہیں، اس کتاب میں تو مسلسلات کی کافی تعداد ہے۔ اس میں مسلسل بالحنفیہ، مسلسل بالمالکیہ، مسلسل بالشافعیہ، مسلسل بالحنابلہ، مسلسل بالقرہ وغیرہ وغیرہ۔
लेकिन जो असल मुसलसलात हैं वो जिनकी इजाज़त दी जाती है आमतौर वो 5 हैं, जिनमें से 4 इस किताब में मौजूद हैं और आप लोगों को प्रिंट करके दे दी गई हैं, जिनको आप हज़रात पढ़ेंगे। और एक मुसलसल उसमें नहीं आई है, अभी मैंने देखा, मुसलसल बिलमाई व तमर, तो वो मैं इंशाअल्लाह इस किताब में से पढ़कर सुना दूंगा। दूसरी चीज़ जिसकी आप इजाज़त अभी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह वो है कुतुब तिस्सा की इजाज़त। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसई, इब्न माजा, मुअत्ता इमाम मालिक, मुअत्ता इमाम मोहम्मद तहावी। तो ये तो आपने इजाज़त हासिल की ही होगी, लेकिन मुझे एक इस सिलसिले में शरफ ये है कि इसमें एक ऐसी सनद हमें हासिल है जो सनद शायद हिंदुस्तान की उन सनदों में हो जो बहुत ही मुख्तसर सनद है, जो सनद के एतबार से बहुत आली है, उसको उलू हासिल है। तो ये भी शायद आप लोगों को दिया गया है कि एक सफ़ा कुतुब तिस्सा में से एक किताब का कि पहली और आखिरी हदीस का, जब आप लोग वो पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी भी इजाज़त आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दूंगा। और ये उसकी सबत हमने छपवा दी थी, तो ये सबत भी आप हज़रात को मिल जाएगी, उसमें वो सनद मौजूद है। तो मैं चाहता हूँ कि हदीस से मुसलसल से शुरू कीजिए, आप लोगों को तकसीम कर दी गई है, तो शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अल हदीथुल मुसलसल बिल अव्वलिय्या قال الفقيه الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. فأنزل الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث المسلسل بالمصافحة الله تعالى عنه صافحنا بالكفر الذي صافح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصافحنا. قال خلف قلنا لأبي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإسلام. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة الغراب على ذريعة الشاة يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق ولبثت مليا ثم قال لي يا عمر تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينهم. يمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد في حديثه إلا بطهور.
هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن ابي سلمة بن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يلبس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقال في آخره في باب ذكر الأشربة المباحة: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير قال: كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله تعالى: أولئك هم الوارثون. قال الناس: يا رسول الله إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليه. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. ومن أساء في الإسلام كفر بالأول والآخر. قال في آخره: باب كراهية اللحان في القرآن. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن إدريس عن الأعمش قال: قرأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي 5 أسماء: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب وقوف الصلاة. قال محمد بن الحسن رحمه الله في موطاه: أخبرنا مالك بن أنس عن يزيد بن زياد مولى بني هاشم عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سأله عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة: أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن نمت إلى نصف الليل فلا نامت عيناك، وصل الصبح بغلس. ان کو جلمائی ایک حدیث مسلسل باقی رہ گئی ہے، مسلسل بالاسودین، یہ مولوی مصباح سے منتخب گئی ہے، شعبہ حدیث کے طالب علم ہیں، تو میں نے ان کا حق سمجھا کہ یہ اس کو عقید بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث المسلسل بزيادة الأسودين. قال الفتوجار: الله أضافني شيخ العارف بالله والماهر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ ولي الله الدهلوي. قال: أضافني شيخنا السيد مريم بنت الشيخ عبد الله البصري أصلا المكي مولدا ومنشأ على الأسودين والتمر والماء. قال: أضافني جد الشيخ عبد الله البصري على الأسودين والتمر والماء. قال: أضافني الشيخ محمد بن سليمان المغربي نزيل مكة الشريف على الأسودين والتمر والماء. قال: أضافني أبو عثمان سيد بن إبراهيم الجزائري على الأسودين والتمر والماء. قال: أضافني أبو عثمان سيد بن محمد البخاري على الأسودين والتمر والماء. یہ آپ حضرات نے مسلسلات پڑھ لی اور کتب تسع کی اوائل اور اواخر بھی پڑھ لی، جو اوائل السنبلیہ کے نام سے معروف ہے۔ تو یہ جو حدیث مسلسل ہے پہلی، اس کا متن بخاری شریف کی پہلی حدیث کا متن میں بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ اخبار اور تحدیث دونوں ہو جائے۔ یہ جو پہلی حدیث ہے مسلسل بالاولیہ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء۔ تو جو مسلسلات کی حدیثیں ہیں سند کے اعتبار سے یہ سب سے قوی ہیں ان میں سے، اور علامہ زین الدین عراقی نے آپ نے اس میں پڑھا کہ انہوں نے اس کو سند صحیح قرار دیا ہے، حدیث صحیح، اور مختلف سندوں سے یہ حدیث سیاحہ کی دوسری کتابوں میں بھی آئی ہے۔ اور دیکھیے اس میں یہ سبق ہے
کہ ہمارے لیے حدیث کا سبق شروع ہوتا ہے رحم سے. انسان کے اندر رحم ہو اپنے متعلقین کے بارے میں، اپنے شاگردوں کے بارے میں، اللہ کے دوسرے بندوں کے بارے میں، اللہ کے دوسری مخلوقات کے بارے میں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمهم الرحمن. اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر حاصل کرنی ہے تو اس کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان خود دوسروں کے لیے پیکر رحم بن جائے. اور یہ جو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے اس کا بھی میں متن پڑھ دیتا ہوں. قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اس روایت کو صحاح ستہ کے تمام مصنفین نے نقل کیا ہے اور خود بخاری میں یہ حدیث 7 جگہ نقل کی گئی ہے. اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے مایہ عبرت ہے کہ اس وقت آپ رات ایک طرح سے تعلیم سے فارغ ہو رہے ہیں تو اپنی نیت کو خالص کر لیں کہ ہم اس علم کا استعمال اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں گے انشاءاللہ. جہاں تک اس کی سند کی بات ہے تو ایک تو یہ صحاح ستہ کی اسناد ہیں. یہ ہم نے ایک تو اس کی وہ سند ہے جو عام طور پر ہمارے ہم عصر لوگوں کی ہے. تو ہم لوگوں نے جو یہ کتابیں پڑھی ہیں وہ سب ایک یا دو واسطوں سے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی. اور حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت ہے، وہ اجازت حاصل ہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اور مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور ان دونوں بزرگوں کو شیخ عبدالغنی مجددی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو شاہ محمد اسحاق صاحب سے، ان کو شاہ عبدالعزیز صاحب سے، ان کو شاہ ولی اللہ صاحب سے. یعنی ہمارے استاد اور اس کے بعد ان کے استاد جو تھے وہ حضرت شاہ فرید کے شاگرد تھے. جیسے میرے استاد حضرت مولانا شریف حسین دیوبندی، ان کے استاد مولانا حسین احمد مدنی، ان کے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. 2 واسطوں سے شیخ الہند تک پہنچتی ہے. اور پھر شیخ الہند سے یہ سند معروف ہے جو حضرت نانوتوی حضرت گنگوہی سے ہوتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے. اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر مصنفین کتب تک کی سند یہ بخاری کے شروع میں موجود ہے، جس کو شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے. یہ دوسری جو ہماری ایک خصوصی سند ہے یہ مختصر سند ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھ کو ان کتب 9 کی اجازت حاصل ہے حضرت مولانا سید ملت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو حاصل ہے حضرت مولانا محمد عارف صاحب ہرسنگھ پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو براہ راست اجازت حاصل ہے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. اسی لیے حضرت تھانوی نے ان کے بارے میں لکھا ہے ملحق الاصاغر بالاکابر، ان کی سند نے اصاغر کو اکابر سے جوڑ دیا ہے. تو یہ ایک مشہور سند ہے اور آپ دیکھیے بہت عالی سند ہے. عام طور پر ہمارے ہماسر حضرات ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب تک 6 واسطے ہوتے ہیں اور اس سند میں 3 واسطے. اس کے علاوہ مجھے اجازت حاصل ہے حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے
اور ان کی سند بھی بہت مختصر ہے، جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے۔ حضرت مولانا محمود حسن رونقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور قاری عبدالرحمن صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگرد تھے۔ تو یہ بھی سند بہت عالی ہے اور مختصر ہے، اور بھی سندیں ہیں جو حضرت مولانا ان کے ذریعے حاصل ہے۔ حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، بڑے عالم تھے، بڑے محدث تھے۔ ان کی کتاب ابن ماجہ پر ما تمس الیہ الحاجہ موجود ہے، قابل مطالعہ کتاب ہے۔ تو یہ مجھے اجازت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات کو بھی کسی شرط کے ساتھ کہ اپنی طاقت بھر سنت پر عمل کرنے کا اہتمام کریں اور سنت کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، اس سے اشتغال رکھیں، اور ہمیشہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل اور ترجمان بن کر رہیں۔ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں بھی اجازت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو خیر کا اور بہتری کا اور آپ لوگوں کے ذریعے علوم حدیث کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنائے انشاءاللہ۔ تو اب میں چاہوں گا کہ مولانا یہ اسناد کہاں ہیں بھائی؟ ہمارے ادریس صاحب تو ایک حضرات کو بلا کر دے دیجیے، ایک دو آدمی کو طے کر دیجیے، ابھی تقسیم کر دیں سناد، کتابیں بھی تو دینی ہے نا، تو ایک ایک آدمی آئیں، ایک ترتیب سے دیجیے۔ جو پہلے شعبہ قضا کے جو حضرات ہیں ان کو زحمت دیتا ہوں، شعبہ قضا والے حضرات یہاں تشریف بنا رکھیے۔ ہاں اچھا، نام پکار لے سر، وہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ تو ان دوستوں کو تو بلا لیا ہے، تو آ جائیے۔